یعنی علاقہ مسلمانوں کا ہے، خطہ مسلمانوں کا ہے، ساورنٹی مسلمانوں کی ہے. آپ نے جنرل اسمبلی میں آپ لے کر گئے اور آپ نے جنرل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کروا لی کہ یہ علاقہ ہم اسرائیل کو دے رہے ہیں. جنرل اسمبلی کی سفارشات کی حیثیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بائنڈنگ ہے. سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو یہ علاقہ برطانوی مینڈیٹ میں چلا گیا. تو فلسطینیوں کا یہ حق ہے کہ اس ناجائز ریاست کو وہ ناجائز ریاست کہیں. تو دنیا نے تو اسرائیل کے تقریباً 70% حصے کو ناجائز جو اسرائیل کے قبضے میں اس کو اسرائیل کا حصہ کبھی مانا ہی نہیں ہے. 1928 میں یہ اصول طے ہوا تھا پیرس معاہدے میں کہ کسی ملک پر قبضہ کر کے اس ملک کو آپ اپنا حصہ نہیں بنا سکتے. اس سے پہلے آپ بنا سکتے تھے، اس کے بعد آپ نہیں بنا سکتے. جو فلسطینیوں نے حملہ کیا ہے وہ کسی اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر جا کر نہیں کیا، وہ مقبوضہ فلسطین کے اندر حملہ ہوا ہے. یہ جس گھر میں تم بیٹھے ہو نا، اس گھر کی قیمت $100 ملین لگائی ہے اسرائیلیوں یہودیوں نے کہ یہ ہمیں بیچ دو. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بیچ رہے؟ انہوں نے کہا جی صرف گھر کی قیمت نہیں لگائی، یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں جہاں کا پاسپورٹ ویزا چاہیے ہم دیتے ہیں، بچوں کو جہاں کہتے ہیں ہم سیٹ کرتے ہیں. اور وہ اس گھر کو اس لیے نہیں بیچ رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک کلچر جو ہے نا اقصیٰ کے ارد گرد وہ ختم ہو جائے گا جب وہ آئیں گے، ہم نہیں بیچ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسرائیلی ریاست کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اسرائیلی ریاست کی الحمدللہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اسرائیل میں اپنی رائے نہیں دے رہا، انٹرنیشنل لا کے مطابق اسرائیل نامی اسٹیٹ کوئی قانونی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ تو ایک طاقت کے بل بوتے پہ کھڑی ہے. دیکھیں اسرائیل کی ناجائز ریاست کے 2 فیز ہیں. ایک وہ جو شروع میں 47 میں اس دورانیے میں اقوام متحدہ نے ایک اسرائیل بنایا، اور پھر ایک اسرائیل وہ ہے جو بعد میں مسلمانوں کے علاقوں پہ مزید ناجائز قبضے کرتے ہوئے پھیل گیا. اس وقت یہ 2 اسرائیل ہمارے سامنے ہیں. جو پہلے والا اسرائیل تھا اس کا رقبہ بہت تھوڑا تھا. اس کے بعد تقریباً 75% مسلمانوں کی زمینوں پر مزید ناجائز قبضہ کر کے اسرائیل بن گیا. اس وقت کتنا فیصد تھا ان کا رقبہ؟ اس وقت کچھ ان کو 55% میرا خیال ہے دیا گیا تھا. ٹھیک. اس کا اب اس کے اوپر اب تو یہ بہت پھیل گیا. غزہ کو شامل کر لیں تو یہ تو بہت زیادہ ہے. اس وقت ایگزیکٹ فگرز تو میرے پاس نہیں ہے، میں ایک رفلی ایوریج آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس سے تقریباً 3 گنا سے بھی زیادہ شاید فلسطینی ریاست سے وہ رقبہ کم تھا. لیکن وہ تعداد میں بہت کم تھے، لیکن ان کو رقبہ بہت زیادہ دیا گیا. لیکن یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا تعداد کیا تھی. اس وقت یہ ہے کہ ان کی لیگل حیثیت کیا ہے. آپ کا سوال یہ تھا، مجھے اگر آپ اجازت دیں میں اسی پہ فوکسڈ ہوں. جو پہلا اسرائیل قائم ہوا وہ کیسے ہوا؟ وہ اس طرح قائم ہوا کہ جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد لائی گئی. اب مجھے بتائیے جنرل اسمبلی کی قرارداد سے آپ ملک بنا سکتے ہیں؟ یعنی علاقہ مسلمانوں کا ہے، خطہ مسلمانوں کا ہے، ساورنٹی مسلمانوں کی ہے. آپ نے جنرل اسمبلی میں آپ لے کر گئے اور آپ نے جنرل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کروا لی کہ یہ علاقہ ہم اسرائیل کو دے رہے ہیں. جنرل اسمبلی کی سفارشات کی حیثیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بائنڈنگ ہے. اور پھر جنرل اسمبلی سے یہ آپ نے کیسے لیا؟ اس میں فلسطینی تو کہیں پہ نہیں تھے. فلسطینیوں سے تو کسی نے پوچھا نہیں ہے، فلسطینیوں سے تو کوئی مشاورت نہیں تھی. مسلمان قوتوں کی کوئی اس طرح اس ریجن کی اس طرح سے کوئی مشاورت نہیں تھی. اور اس سے پہلے کیا ہوا؟ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو یہ علاقہ برطانوی مینڈیٹ میں چلا گیا. برطانوی مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ برطانوی قبضے میں چلا گیا. امانت تھی. اور وہ بتایا یہ گیا تھا کہ ہم ذرا زیادہ مہذب ہیں، آپ ذرا کم مہذب ہیں، تو امانت کے دورانیے میں ہم عرب مسلمانوں کو ذرا زیادہ مہذب بنائیں گے کہ وہ ملک چلانے کے قابل ہو سکیں، پھر ہم ان کے حوالے کر دیں گے. تو جب وہ مینڈیٹ ختم ہوا تو یونائٹڈ نیشنز نے وہاں پر اول تو اس امانت کے اندر برطانیہ نے بھی بہت خیانت کی. باہر سے یہودیوں کو لے کے آیا، ان کو مسلح کیا، مسلمانوں کو مارا، ان کی زمینیں ضبط کیں. وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اس کے بعد جنرل اسمبلی سے انہوں نے کہا کہ یہ ہم خطہ اس میں سے اسرائیل کو دے رہے ہیں. اب فلسطینیوں کو تو آپ یہ حق دیں نا کہ وہ اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیں. آپ پاکستان کو تو یہ حق دیں نا کہ پاکستان اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دے. یعنی جنرل اسمبلی کی ایک ریزولوشن کی بنیاد پر کسی خطے کے رہنے والوں کو اس خطے سے محروم کر کے وہاں پہ کوئی نیا ملک نہیں بنایا جا سکتا. جنرل اسمبلی کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے. یہ تو ڈنڈا تھا ان قوتوں کا، انہوں نے اپنا ڈنڈا استعمال کیا اور ایک ریاست بنا دی. لیکن ریزولوشن کس نے پاس لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کہ چلیں ایک بن گیا، جیسا بھی بن گیا ایک بن گیا. ہم نے بھی اس کو نہیں مانا، اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا، کچھ ممالک نے نہیں مانا، اور فلسطینیوں نے تو بالکل نہیں مانا. تو فلسطینیوں کا یہ حق ہے کہ اس ناجائز ریاست کو وہ ناجائز ریاست کہیں. آج کل ایک نئی تھیوری ہے
کہ اسرائیل ناجائز ریاست تو ہے، غیر قانونی تو ہے، لیکن چونکہ سب نے اسے بالفعل مان لیا ہے تو اس لیے اب کس نے اس کو بالفعل مان لیا؟ جو ناجائز قبضے ہیں نا اسرائیل کے، ان کے بارے میں جنرل اسمبلی کی یہ ریزولوشن ہے جس کے اوپر متفقہ ریزولوشن ہے، اور امریکہ نے بھی اس کے اوپر سائن کیا ہوا ہے، امریکہ نے بھی اس کو مانا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے مقبوضہ جات، اسرائیل ان کو خالی کرے. ٹھیک، جو لوگ یہاں سے گئے ہیں ان کو واپس آنے کا مسلمانوں کو حق ہے. تو دنیا نے تو اسرائیل کے تقریباً 70% حصے کو ناجائز جو اسرائیل کے قبضے میں، اس کو اسرائیل کا حصہ کبھی مانا ہی نہیں ہے. تو جو 67 اور اس کے بعد مقبوضہ جات ہوئے وہ تو خیر پوری دنیا اس کو ناجائز سمجھتی ہے نا، وہ تو اسرائیل کا حصہ ہی نہیں ہے. اور جو اسرائیل 47 والا تھا وہ بھی ہمارے فہم کے مطابق ایک ناجائز ریاست ہے. آپ جنرل اسمبلی کی ریزولوشن کے ذریعے کسی کو اس کے حق خود ارادی اس کی لینڈ سے محروم نہیں کر سکتے. 1928 میں یہ اصول طے ہوا تھا پیرس معاہدے میں کہ کسی ملک پر قبضہ کر کے اس ملک کو آپ اپنا حصہ نہیں بنا سکتے. اس سے پہلے آپ بنا سکتے تھے، اس کے بعد آپ نہیں بنا سکتے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل عربوں کے علاقوں پہ قبضہ کرے اور وہ اسرائیل کا حصہ بن جائے. اس لیے انٹرنیشنل لا کی روشنی میں یروشلم، مسجد اقصیٰ اور جو تمام مقبوضہ جات جو اسرائیل کے قبضے میں ہیں وہ آج بھی اسرائیل کا حصہ نہیں ہیں. اور ٹیکنیکلی جو فلسطینیوں نے حملہ کیا ہے وہ کسی اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر جا کر نہیں کیا، وہ مقبوضہ فلسطین کے اندر حملہ ہوا ہے. دیکھیں یہ ایک بہت غلط فہمی پائی جا رہی ہے کہ فلسطینیوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا. اسرائیل پر حملہ نہیں ہوا. اسرائیل کون سا اسرائیل ہے؟ یو این نے تو 47 والے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہوا ہے نا. یہ جو حملہ ہوا ہے یہ مقبوضہ فلسطین کے اندر ہوا ہے، اور اس حملے کا اقوام متحدہ کی وہی جنرل اسمبلی جس نے اسرائیل کو قائم کیا تھا وہ فلسطینیوں کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف مقبوضہ جات میں جد و جہد کر سکتے ہیں ہر شکل کی، اور اس میں لکھا ہوا کہ انکلوڈنگ آرمڈ اسٹرگل. تو مختصر میں پھر اس کو ریوائز کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں. 47 والی اسٹیٹ بھی انٹرنیشنل لا کی روشنی میں ناجائز ہے، مشکوک ہے. جو بعد والی ہے جو انہوں نے قبضے کیے وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے، اس کو تو دنیا کا اتفاق ہے. مقبوضہ جات کے اندر فلسطینیوں کو مزاحمت کا حق حاصل ہے، مسلح مزاحمت کا حق بھی حاصل ہے. اس لیے فلسطین نے جب مقبوضہ فلسطین کے اندر کارروائی کی ہے تو وہ دہشت گردی نہیں ہے، وہ اسی جنرل اسمبلی کی ریزولوشن کے تحت ان کا حق ہے جس جنرل اسمبلی نے اسرائیل کو قائم کیا تھا. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جو حملہ ہوا ہے وہ سیٹلرز پہ ہوا ہے، جو سیٹلمنٹس ہوئی ہیں. دیکھیں اب یہ جو سیٹلرز ہیں کیا یہ سویلین ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ ایک کوشچن ہے، پورا ایک ڈیبیٹ ہے پوری. آپ مقبوضہ علاقوں کے اندر جب آ کر سیٹل ہوتے ہیں کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے، تو آپ اس قبضے کے تسلسل کے ایک عامل کا کردار ادا کر رہے ہیں نا. اور جب ان کو یہ حق ہے کہ وہ جس نے ان کو گھر سے نکالا ہے، اقوام متحدہ اس کو حق دے رہا ہے کہ آپ مزاحمت کریں ان کے خلاف، تو انہوں نے اپنی مزاحمت کی ہے. اچھا، انٹرنیشنل لا کی روشنی میں یہ بھی مزید ذرا واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مسلح جدوجہد ہے اس کی کہاں تک اجازت ہے؟ انٹرنیشنل لا اس کی اجازت دیتی ہے؟ بالکل دیتی ہے. 2 ریزولوشنز ہیں جنرل اسمبلی کی. پہلی ریزولوشن میں کہا گیا کہ جدوجہد کی اجازت حاصل ہے. اس کے اوپر پھر بڑی بحث ہوئی کہ یہ جو جدوجہد ہے، یہ جو اسٹرگل ہے، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جدوجہد کریں فلسطینی. جی بالکل، مزے کا کام ہے سیاسی جدوجہد کرنا، بڑا آسان مشورہ دینا ہے سیاسی جدوجہد کا. تو میں پتہ نہیں بات کیا کر رہا تھا، بات اور طرف چلی گئی. آپ عسکری جدوجہد کی بات کریں. سوال یہ اٹھنا شروع ہو گیا کہ یہ جو جدوجہد کا رائٹ دیا گیا ہے یہ کون سی جدوجہد ہے؟ یہ سوال ہی فضول تھا، کیونکہ جب آپ کسی مقبوضہ جات میں کسی ایسی قوت کو جدوجہد کا حق دے رہے ہیں جسے دبا لیا گیا ہے تو اس نے عسکری جدوجہد ہی کرنی ہے نا. اس نے آ کے تو کچھ سیاسی جلسے تو نہیں کرنے. اس کو پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پھر اس کی وضاحت کی کہ جب ہم جدوجہد کی بات کر رہے ہیں، اور نام لے کر کہا کہ ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں، کسی اصول کی بات نہیں کی. جنرل اسمبلی کی ریزولوشن میں نام لیا گیا کہ ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں، کہ فلسطینیوں کو مزاحمت کا حق حاصل ہے، فلسطینیوں کو ہر طرح کی مزاحمت کا حق حاصل ہے. آل مینس، یہ اس ریزولوشن کے الفاظ ہیں. اور پھر ریزولوشن یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، اس میں کہا گیا انکلوڈنگ آرمڈ اسٹرگل. جی، تو مسلح جدوجہد فلسطینیوں کا حق ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ زمینی حقائق اس کے متحمل ہو سکتے ہیں یا نہیں، OIC اس کی متحمل ہو سکتی ہے یا نہیں، لیکن اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے جن کو جنرل اسمبلی نے یہ حق دیا ہے. آپ زمینی حقائق کی ترتیب ٹھیک رکھیں. ہمارے ہاں لوگ خیرخواہ بن رہے ہیں، ایمپتھی اور سمپتھی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ سارا زور فلسطینیوں کے اوپر آ رہا ہے کہ تم
اچھے بچے بنو, تمہیں اگر مار پڑ رہی ہے تو کیا تمہیں کیا تکلیف ہے, مار کھاتے رہو. بھائی اگر آپ فلسطینیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں تو کوئی دو فکرے ظالم کے خلاف بھی تو بولو. تو انٹرنیشنل لا بہت کلیئر ہے کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے, اسرائیل کے جتنے اس کے قبضے میں علاقے ہیں وہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہیں, اور اس کے اوپر کے مقبوضہ جات اسرائیل کا حصہ نہیں ہیں. اس ریزولوشن میں کوئی اختلافی ووٹ نہیں آیا تھا, امریکہ نے بھی اس کے اوپر ووٹ دیا ہوا ہے کہ اسرائیل کے حصے نہیں ہیں. اور پھر اقوام متحدہ نے کہا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کو مقبوضہ جات کے اندر مسلح جدوجہد کا حق حاصل ہے. یہ تو قانونی پوزیشن ہے. اس کے بعد کب کرنی ہے یا نہیں کرنی, اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی, یہ فیصلہ فلسطینیوں نے کرنا ہے, میں اور آپ نے نہیں کرنا. اور فلسطینی جب ایک فیصلہ کر لیں تو پھر مجھے اور آپ کو دانشوری کا دسترخوان نہیں بچا لینا چاہیے, پھر ہمیں ان کو سپورٹ کرنی ہے. گارڈینشپ باقی لوگوں نے لی ہوئی ہے, عرب دنیا میں بھی, اور ان کے حوالے سے جو بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے تھے تو ان سے شاید پوچھا بھی نہیں گیا کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ کا بھی کوئی ان پٹ چاہیے. ہو سکتا ہے. اچھا, اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ فلسطینیوں نے تو اپنی زمینیں خود بیچی تھی. یہ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ فلسطینیوں نے اپنی زمین, یہ تو بہت پاپولر ہے ان دنوں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے یار, پتہ نہیں لوگ کس طرح جھوٹ بول دیتے ہیں. نہ خدا کا خوف ہے نہ حیا ہے. خواجہ آصف نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. فلسطینیوں نے بیچی تھیں, فلسطینیوں نے زمینیں بیچی تھیں, لیکن جب اسرائیل قائم ہوا تھا, جس روز اقوام متحدہ نے اسرائیل قائم کیا, اس وقت اس خطہ فلسطین میں اسرائیلیوں کے پاس 6% زمین تھی, اور اس میں سے 4% زمین وہ تھی جو سیمول رابرٹ کے دور میں جو کمشنر برطانیہ والے لائے تھے, جو انہوں نے عرب کسانوں کو بے دخل کر کے ان سے زمینیں چھین کے دی تھی ان کو. تو فلسطینیوں کے پاس یہودیوں کے پاس اپنی زمین تو 2% تھی, 4% جو ان کو برطانوی انتداب میں چھین کر دی گئی, تو یہ ملا کے کوئی 6% ہوگی. تو اگر ان کے پاس یہ تو ڈاکومنٹس موجود ہیں نا, مطلب کوئی کھول کے دیکھنے کا تکلف نہ کرے اور ایک فضول سی بات کر دے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. سارا کچھ موجود ہے. 6% زمین تھی اسرائیلیوں کے پاس, یہودیوں کے پاس, جب اسرائیل قائم ہوا. جس دن اسرائیل اقوام متحدہ نے قائم کیا ہے, اس روز یہودیوں کے پاس, صہیونیوں کے پاس 6% زمین تھی فلسطین کی. تو 94% تو مسلمانوں کے پاس تھی. تو کہاں سے بیچی ہے مسلمانوں نے؟ کچھ بیچی گئی ہوں گی, کچھ علاقوں میں یقیناً بیچی گئی ہوں گی, لیکن یہ کہنا کہ فلسطینیوں نے زمینیں بیچ دیں اور یہ اور وہ کر دیا, خدا کے بندوں, وہ ابھی بھی گوگل کر لیں. مطلب ہمیں تو ترک دوستوں نے ساری کہانی سنائی, لیکن اب گوگل کر کے دیکھ لیں, 100 ملین ان کے ایک گھر کی قیمت ہے اور وہ نہیں بیچ رہے. لوگوں کو مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کو ذرا واضح کرے کس طرح. جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد محلہ ہے مسلمانوں کا, وہاں پہ گھروں کی قیمت 300 ملین تک لگی ہے کہ آپ یہ گھر ہمیں بیچ دیں. یہ جو ترک این جی اوز جاتی ہیں, انہوں نے پیچھے اسلام آباد کی ایک تقریب میں یہ بات کی تھی, اور انہوں نے وہ نہیں بیچ رہے. وہ فاقہ زدہ لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں. وہ جو وہاں پہ وزٹ کر کے آئے وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک گھر میں گئے اور اس گھر میں ان لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, اور ہمیں ان کی غربت پہ بہت افسوس ہوا اور ہمیں ترس آیا. لیکن ہمیں جو ساتھ بیٹھا تھا آدمی, اس نے ہمیں بتایا کہ بھائی جان, یہ جس گھر میں تم بیٹھے ہو نا, اس گھر کی قیمت $100 ملین لگائی ہے اسرائیلیوں یہودیوں نے کہ یہ ہمیں بیچ دو. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بیچ رہے؟ انہوں نے کہا جی صرف گھر کی قیمت نہیں لگائی, یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں جہاں کا پاسپورٹ ویزا چاہیے ہم دیتے ہیں, بچوں کو جہاں کہتے ہیں ہم سیٹ کرتے ہیں. اور وہ اس گھر کو اس لیے نہیں بیچ رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک کلچر جو ہے نا اقصیٰ کے ارد گرد, وہ ختم ہو جائے گا جب وہ آئیں گے, ہم نہیں بیچ سکتے. وہاں کی مارکیٹس ہیں, مارکیٹس میں دکانیں ہیں, دکانوں کی بہت قیمت ہے, وہ لوگ نہیں بیچ رہے. وہ تو اسرائیل کی لینڈز کے قوانین بڑے عجیب ہیں نا, کہ آپ کا گھر گر گیا تو آپ کو اس کو نیا کھڑا نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کو پرمٹ چاہیے. ایک خاص مدت آپ کو پرمٹ نہیں ملتا تو وہ گھر جو ہے وہ متروک قرار دے دیا جائے گا. متروک ہوگا تو وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے. تو اپنے پرانے گھروں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حقائق کبھی سامنے نہیں آئے. ہم تو چونکہ وہ رس کے بیٹھ گئے ہیں, ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا تھا, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن ہم تو مسجد اقصیٰ سے بھی لا تعلق ہو کے بیٹھ گئے ہیں. میرا تو بڑا دل کرتا ہے کہ مسجد اقصیٰ جانا چاہیے. انٹرنیشنل لا کی روشنی میں مسجد اقصیٰ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے, یروشلم اسرائیل کا حصہ نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے, اور مسجد اقصیٰ اردن اس کو دیکھ رہا ہے. تو ہمیں کوئی تو راستہ نکالنا چاہیے کہ ہم اقوام متحدہ سے کہیں, ہم اردن سے کہیں, ہمارے زائرین جائیں, لعنت بھیجیں اسرائیل کے اوپر, لیکن مسجد اقصیٰ تو جائیں. ہم تو ادھر بیٹھ گئے مزے میں, مار پڑتی ہے تو پڑتی رہے, 2 جلوس نکال دیں گے اس کے بعد. تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اسرائیل کا قانون یہ ہے کہ جو علاقے کچھ خاص وقت کے لیے غیر آباد رہیں, جو عمارات,
وہ اسرائیلی اسٹیٹ کی ہو جاتی. تو بہت سے گاؤں سے مسلمان بے دخل ہو گئے, نکل گئے. اب وہ بھی ظاہر ہے کہیں تو بروٹل فورس یوز کرتے ہیں, کہیں ٹیکنیکل فورس یوز کرتے ہیں. تو جہاں بروٹل فورس ہے وہاں تو بات ہی ختم ہو گئی. جہاں ٹیکنیکل انداز سے چلتے ہیں تو وہاں ان علاقوں میں کچھ مساجد ہیں, تو لوگ تو وہاں سے نکل گئے مسلمان. اب اگر وہ مساجد کچھ مخصوص عرصہ غیر آباد رہیں گی تو وہ اسرائیلی پراپرٹی ہوں گی اور ان کو گرا لیں گے. تو مسلمان کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے دن مخصوص کیا ہوئے ہیں, وہ طویل سفر کر کے لوگ آتے ہیں, اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں, وہ مسجد کو اس دن کے لیے آباد رکھتے ہیں, وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں تو اگلی ٹیم پہنچ جاتی ہے تاکہ یہ غیر آباد نہ ہو. تو یہ بہت آسان ہے کہ یہاں بیٹھ کے بات کر دینا کہ جی وہ فلسطینیوں نے تو زمینیں بیچی ہیں. میں پھر عرض کروں کہ جس دن اسرائیل قائم ہوا تھا اس روز فلسطین کی صرف 6% زمین یہودیوں کے پاس تھی, جس میں سے 4.6% وہ زمین تھی جو وہ جو کمشنر لینڈ کمشنر برطانیہ لایا تھا اس نے جو فلسطینیوں کو بے دخل کر کے ان کو دی تھی یہودیوں کو. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ ویسٹ بینک والے تو پولیٹیکل اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ سارا غزہ والوں کا ہے. وہاں سے یہ سارا یہ جو مقدمہ پیش کرتے ہیں ان کی نظر میں سارا فتنہ وہی سے اٹھتا ہے. ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں مجھے ایک تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم مقدمے کو سمجھ رہے ہیں یا ہم اس مقدمے میں جو فضولیات پیش کی جا رہی ہیں اس کے ریبٹل کے لیے بیٹھے ہیں. یہ بہت ساری فضولیات ہیں, میرا خیال ہے ان پہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بنیادی چیز کے اوپر فوکس کریں. لیکن اب جو آپ نے سوال کر دیا کہ وہ ویسٹ بینک والے تو بڑے مزے سے بیٹھے ہیں اور ویسٹ بینک سے زیادہ وہ 19% بڑے مزے سے بیٹھے ہیں جو اسرائیل کے شہری ہیں, تو یہ اس کے اوپر بات تو ہونی چاہیے, یعنی یہ چیز تو سامنے آنی چاہیے. لیکن شاید کسی اور محفل میں آتی اور سیشن میں آتی تو زیادہ اچھا ہوتا. دیکھیں جو فلسطین کے شہری ہیں نا, جو عرب ریاست اسرائیل کے شہری ہیں وہ 19% ہیں. پھر سٹیٹس میں تو آپ کہیں کہ وہ سب سے بہتر ہیں, پھر کہیں کہ اس کے بعد ویسٹ بینک والے بہتر ہیں, وہ لڑتے نہیں ہیں, بڑے شریف مسکین سے مسلمان ہیں, پھر غزہ والے ہیں یہ شرپسند ہیں, یہی کہا جا رہا ہے نا. تو وہ جو 19% اسرائیل کے شہری ہیں نا ان کا شناختی کارڈ الگ ہے. ان کے بچے اسرائیل سے باہر اسرائیل کے یہودی شہریوں کی طرح نہیں جا سکتے. وہ شہری ہیں لیکن ان کے بچے جب ویسٹ بینک یا غزہ میں کہیں شادی کرتے ہیں تو ان کی اسرائیلی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے. وہ جو شہری ہیں وہ جب غزہ جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آ سکتے. یہ تو ان کی بات ہو گئی. اب آئیں ویسٹ بینک والوں کے بارے میں. بڑے حقوق ہیں ویسٹ بینک والوں کے پاس. ویسٹ بینک والے غزہ تو آ سکتے ہیں, لیکن کی خبر ہے کہ غزہ آ جائیں تو واپس ویسٹ بینک نہیں جا سکتے. ویسٹ بینک والوں کا گھر گر جائے تو نیا نہیں بنا سکتے, پرمیشن لینی پڑتی ہے. پرمیشن نہ ملے تو وہ متروک اور ضبط ہو جاتا ہے. ویسٹ بینک والے یروشلم مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنے نہیں جا سکتے, پرمیشن لینی پڑتی ہے, اور انکار کا ریشو 97%. تو ویسٹ بینک والے کون سے کو بہت شاندار رہ رہے ہیں. دیکھیں مزاحمت جو ہے نا, یہ کون سا خطہ کر رہا ہے اور کون سا خطہ نہیں کر رہا ہے, اس میں بہت سارے عوامل ہوں گے, جغرافیائی عوامل ہوں گے, بہت ساری اور چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اب یہاں بیٹھ کے غزہ والوں کے اوپر یہ فرد جرم تو عائد نہیں کی جا سکتی کہ بھائی ویسٹ بینک والے تو نہیں کر رہے تو تم کیوں کر رہے ہو. مطلب انہیں اقوام متحدہ نے حق دیا ہوا ہے نا. اصل میں پاکستان کے اندر ایک ملامتی فرقہ وجود میں آ گیا اور یہ اپنی رائے قائم کرتا ہے طاقت کے مراکز کو دیکھ کر. طاقت کا مرکز جب جہادی یا سٹرگل کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بہت سارے آمروں کو مسلم دنیا کے ترکش کا آخری تیر قرار دیتے ہیں. وہ مرکز جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کچھ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں. جب وہ مرکز دوسری طرف چلا جاتا ہے تو یہ بھی ایسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سورج مکھی کے فکری پھول ہیں جو سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں. یہ لیفٹسٹوں کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو پہلے بڑے ان کے معاملے کو چھوڑیں. یہ ان کا معاملہ سب کے سامنے ہے. وہ جو آپ کے تھے, ہم تو ایک زمانے میں بڑے خوش ہوتے تھے سوشلسٹوں کو دیکھ کے کہ فلسطین پہ بہت بولتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی فلسطین کو نہیں دیکھ کے بول رہے تھے, وہ بھی امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں سوویت ریپبلک کے سوشلسٹ نظام کے ساتھ کھڑے تھے, اور جب وہ نظام بیٹھ گیا تو یہ بھی امریکہ کی طرف چلے گئے. روس تو ابھی بھی ہے ایک صورت میں اس طرح تو نہیں. اب جب وہ دوبارہ اس طرح تو نہیں جیسے پہلے تھا. اگر وہ اس طرح کی قوت اختیار کر گیا تو ہو سکتا ہے فلسطین کے اوپر پھر لوگ لکھنا شروع کر دیں گے. تو بھائی بات بڑی سادہ سی ہے. اسرائیل ناجائز ریاست ہے, اسرائیل کے مقبوضہ جات ناجائز ہیں, وہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے. حملہ اسرائیل کے اندر نہیں ہوا, مقبوضہ فلسطین کے اندر ہوا ہے. کارروائی کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجازت دیتی ہے. اب کون کیا کہہ رہا ہے
پاکستان کے مذہبی دانشور کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کے کچھ روشن خیال دانشور کیا کہہ رہے ہیں جو ہر موسم میں باہر میں رائے بدلتے ہیں. ان بیچاروں کی کوئی حالت ہے یار. فلسطین کا موقف بہت بڑی چیز ہے, اس میں پاکستان کے ڈسکو کورس کو یا اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس سے بڑی چیز ہے. ان کو نظر انداز کریں جیسے میں نے کیا ہوا ہے. دیکھیں فلسطین کا مقدمہ کیا ہے اور اس کے اوپر لیگل پوزیشن کیا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے, انٹرنیشنل لا میں مسلمانوں کو تو کوئی ریلیف ملتا ہی نہیں, تو ایک فضول سا قانون ہے دکھاوے کے لیے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل لا کی روشنی میں فلسطین کے مقدمے کی حیثیت کیوں ہے. کیونکہ یہ قوانین انٹرنیشنل لا کے ہم نے تو نہیں بنائے, یہ تو کرسچین قوتوں نے, مغربی قوتوں نے بنائے. اور اوپن ہائم جیسے لوگوں نے کہا کہ ہم مہذب دنیا کے یہ قوانین ہیں اور ایک خاص سطح کا مہذب ہونا ضروری ہے اس نظام کے اندر آنے کے لیے. تو یہ انہی کے بنائے ہوئے قانون ہیں اور انہی کے بنائے ہوئے قوانین پر وہ خود عمل نہیں کر رہے, اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ قوم کے حافظے میں یہ چیز تو موجود ہونی چاہیے. اچھا, اسپیسیفکلی آج جو حالیہ صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ اگریشن تو انہوں نے کی ہے, تو اس کا جواب جو ہے وہ اسرائیل کا حق ہے. دیکھیں انہوں نے یہ بات سمجھیں کہ انہوں نے اگریشن نہیں کیا, انہوں نے اقوام متحدہ کے دیے ہوئے اس حق کو استعمال کیا ہے جو اقوام متحدہ نے ہر محکوم کو دیا ہے. کیونکہ یہ اسٹیبلشڈ رول ہے کہ کوئی ملک طاقت کی بنیاد پر کسی ملک کو اپنا حصہ اب نہیں بنا سکتا. یہ 1928 میں امریکہ اور فرانس کی سرکردگی میں یہ اصول طے ہو چکا ہے پیرس معاہدے میں. تو فلسطینیوں کو تو یہ حق ہے. اب اگر انہوں نے کارروائی کی ہے تو ٹھیک ہے, انہوں نے بھی ریٹیلیٹ کر دیا. ریٹیلیٹ کیا کر دیا, پہلے دن سے مار رہے ہیں لیکن کر دیا فار دا سیک آف آرگومنٹ کر دیا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہو گیا. جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک محکوم ہوتا ہے, حق پر ہوتا ہے, غاصب ہوتا ہے. غاصب کو کلین چٹ تو نہیں مل جاتی کہ جاؤ مار کے آؤ, اس کے لیے کچھ قوانین ہیں, جنیوا کنونشن اس کے اوپر موجود ہے. آپ شہریوں کو نہیں مار سکتے, آپ انتقام کا نشانہ نہیں بنا سکتے. اور یہ جو غزہ کے لوگ ہیں یہ تو انٹرنیشنل لا کی روشنی میں جنیوا کنونشن کا غالباً آرٹیکل 4 ہے, یہ پروٹیکٹڈ پرسنز ہیں. پروٹیکٹڈ پرسنز اس کو کہتے ہیں کہ جو جنگ کے دوران کسی ایسی قوت کے رحم و کرم پر ہو جس کا وہ شہری نہ ہو. جنگ ہے, یہ اسرائیل کے رحم و کرم پر ہیں, یہ اسرائیل کے شہری نہیں ہیں. اب ان کے کچھ حقوق ہیں. ان کا حق یہ ہے کہ ان کی سویلین آبادی پر حملہ نہ ہو, ان کے اسپتالوں پر حملہ نہ ہو, ان کے اسکولوں پر حملہ نہ ہو, ان کے رہائشی علاقوں پر حملہ نہ ہو. صرف عسکری ٹارگٹ آپ ہٹ کریں, وہ بھی جائز وہ بھی نہیں ہوں گے. براڈر پرسپیکٹو میں غاصب قوت کا ہر کام غلط ہے, لیکن اس کی پھر آگے ایک جزیات کو ایڈریس کیا گیا. یہ وار کرائم ہے جو اسرائیل کر رہا ہے غزہ کے اندر, فاسفورس انہوں نے استعمال کیا ہے. اور ان کا ایکسکیوز کیا ہے؟ ایکسکیوز یہ ہے کہ وہاں پر جو ہمارے اوپر حملہ کرنے آئے فلسطینی وہ وہاں سول عمارتوں میں چھپے ہوئے ہیں, ہاسپٹلز میں, اسکولوں میں وغیرہ وغیرہ. یہ اسرائیل کا موقع, جھوٹ بولنے میں تو یہ ماہر ہیں. مغربی ابلاغی اداروں کے ساتھ مل کے یہ کمال کر دیتے ہیں. صاحب کردار ہیں. وہ ظفر اقبال نے کہا تھا نا کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ کیا ہے, قائم رہو ظفر آدمی کو صاحب. تو یہ صاحب کردار ہے یہ سارا مغربی میڈیا. اب اس کی بھی جواب دے دیا انٹرنیشنل لا نے. مجھے اب یاد نہیں ہے کہ یہ جنیوا کنونشن کا کون سا, کہ اگر آپ کو یہ شک ہو, ڈاؤٹ کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے, کسی بلڈنگ کے اندر سول انسٹالیشنز کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اس کو کور کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور وہاں اس کو ویسے وہ عسکری طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ شک ہو تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے, تو لا یہ کہتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ بلڈنگ کسی عسکری استعمال میں نہیں ہے جب تک یقین کیا ہوتا ہے نہیں ہے بھائی. اچھا ہاں, یقین تو پھر آپ دنیا کو بتائیں نا. آپ پہلا ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل کو ہم نے مارا اور بعد میں آپ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں مارا, فلسطینیوں نے خود مارا. پہلی ٹویٹ وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. مغربی دنیا کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہونا ضروری ہے کہ پوری مغربی دنیا بھی, میڈیا بھی جس طرح غور کر رہی ہیں اس معاملے کو. مغربی میڈیا اس معاملے کو اس لیے واک اوور لے کر کور کر رہی ہے کہ آپ کے ہاں یہ بنیادی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں لیگل پوزیشن کیا ہے. ابہام ہے, ابہام پیدا کیا گیا ہے. میں پاکستانی سوسائٹی کی بات کروں, غربوں میں تو بہت ہے, انہیں تو پتہ ہے کہ لیگل پوزیشن کیا ہے. آپ کی سوسائٹی میں نہیں ہے.
آپ کی سوسائٹی میں فکری ڈسکو کورس چل رہا ہے, آپ کی سوسائٹی میں الجھنیں ہیں, آپ کی سوسائٹی میں عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 2 چیزیں آپ کے نصاب کا حصہ ہونی چاہیے, کم از کم آپ کے LLB کے نصاب کا حصہ ہونی چاہیے. مسئلہ کشمیر پر انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے اور مسئلہ فلسطین پر انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے. پوری ہسٹری ہونی چاہیے انٹرنیشنل لیجسلیٹو ڈاکومنٹس کی, اور بچوں کو ایک بریف سا ایک سبجیکٹ. آپ دیکھیں 5 سال میں آپ LLB کروا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ پڑھاتے رہتے ہیں آپ. ان میں آپ 2-4 ڈھنگ کے سبجیکٹس انٹروڈیوس کروائیں, لوگوں کو پتہ ہو کہ بھئی ہمارا مقدمہ یہ ہے, آپ اس استدلال کے اوپر بات کریں. اور جو لوگ اس استدلال کے اوپر بات کر رہے ہیں ان کی بات مغرب میں بھی سنی جا رہی ہے. کچھ اثر دکھائی دے ایسا نہیں ہے کہ مغرب کے, دیکھیں مغرب کو میں ہمیشہ 2 کیٹیگرائزیشن میں رکھتا ہوں. ایک ہے مغرب کی رولنگ ایلیٹ, ایک ہے مغرب کی عام سوسائٹی. رولنگ ایلیٹ سے زیادہ تو بروٹل کوئی نہیں ہے, لیکن جو اس کی سول سوسائٹی ہے اس میں پھر بھی خیر کی قوت موجود ہے اور بہت زیادہ موجود ہے. اس تک اپنا موقف پہنچانے کی ضرورت ہے. ان کو مس گائیڈ کون کرتا ہے؟ ویسٹرن پاورز کرتی ہیں اور ان کا میڈیا کرتا ہے. وہ یہ ہو گیا, ظلم ہو گیا, جیسے وہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ اسرائیلی بچوں کے سر کاٹ دیے گئے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو چلیں کچھ حقائق سامنے آئے, ان کو بیان واپس لینا پڑا. تو ہمیں اپنا موقف مغرب کی سول سوسائٹی تک پہنچانا ہے, پہنچانا چاہیے. اس کے لیے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو ہم زحمت دیں گے تھینک یو اس جی, طرح بہت کی شکریہ. موضوعات پر. بہت شکریہ.